دشت میں پیاس بجھاتے ہوئے مر جاتے ہیں، واہ واہ دشت میں پیاس بجھاتے ہوئے مر جاتے ہیں، واہ، ہم پرندے کہیں جاتے ہوئے مر جاتے ہیں، ہاں ہاں ہم ہیں سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہوئے ہنس، واہ واہ جو تعلق کو نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں، واہ 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 واہ، گھر پہنچتا ہے کوئی اور ہمارے جیسا، ہم تیرے شہر سے جاتے ہوئے مر جاتے ہیں، کیا کیا ان کے بھی قتل کا الزام ہمارے سر، جو ہمیں زہر پلاتے ہوئے مر جاتے ہیں، ہاں یہ محبت کی کہانی نہیں مرتی لیکن لوگ کردار نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں، ہم ہیں وہ ٹوٹی ہوئی کشتیوں والے تابش جو کناروں کو ملاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ ارے ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے سر، ٹوٹی ہوئی کشتیوں سے آپ دیکھیے کیسا کام ہے، اس کو سمجھ بھی آئی اور لطف بھی آیا، واہ واہ۔ سر جیسے یہی شعر ہے ٹوٹی ہوئی کشتیوں والے، تو یہ کیسے تخلیق ہوا؟ کوئی منظر دیکھا؟ یہ آپ کے ذہن میں کیسے آیا؟ کشتیوں والے چونکہ میں میلسی کے علاقے سے ہوں، دریائے ستلج ہمارے قریب بہتا تھا کسی زمانے میں، ہم نے اسے بہتے ہوئے بھی دیکھا اور ہم نے اسے صحرا بنتے ہوئے بھی دیکھا، تو وہاں ظاہر ہے کہ کشتیاں بھی ہم نے دیکھیں اور کشتیوں میں سفر بھی کیا، ٹوٹی ہوئی کشتیاں بھی اب تک کنارے پہ پڑی ہوتی ہیں۔ میری آپ نے ایک بات کی اور آپ انتہائی یعنی کہ دکھ کی اور کرب کی بات، جو کہ آپ کے لہجے سے بھی آیا ہے، مگر گزر گئے، ایسے لگا کہ آپ جلدی سے گزر جانا چاہتے تھے، آپ پہ، آپ جیسے شاعر پہ اور کیا بیتی؟ ایک تو اس کا اظہار اس میں بھی ہوا، مگر یہ جو آپ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو بہتے ہوئے بھی دیکھا اور ہم نے اسے صحرا بنتے بھی دیکھا، اس سے کچھ آیا، کچھ برآمد ہوا؟ ہم ایک دفعہ گزر رہا تھا، بہاولپور سے آ رہا تھا دوستوں کے ساتھ، تو میں نے ایسے دیکھا تو دریا جو ہے وہ جو ہمارے بچپن میں ٹھاٹھے مار کے بہتا تھا وہ خشک ہوا پڑا ہے، اور خشک بھی اس موسم میں ہے جب اس میں پانی آنا چاہیے تھا، اب وہ مہتاب نہ وہ عکس گری ہے مجھ میں، خشک دریا کی طرح ریت بھری ہے مجھ میں، تو مجھے ایسے لگا کہ یار یہ ریت اس میں بھی میرے اندر بھر گئی ہے، میں دریا کو دیکھ کے میرا اندر ٹھاٹھے مارتا تھا، اب اس کو دیکھ کے میں اندر سے خشک ہو گیا ہوں، صحرا ہو گیا، تو یہ دریاؤں کا خشک ہونا جو ہے یہ ایک بڑا المیہ ہے، ہم لوگ اسے محسوس نہیں کر رہے، آنے والے وقت میں جتنا جلدی ہم انہیں محسوس کر کے اس کا کوئی سلوشن نکالیں گے تو ہم شاید بچ جائیں، ورنہ خدا نہ کرے کہ ماضی میں، تاریخ میں جہاں پانی نہیں ہوتا، جہاں سبزہ نہیں ہوتا، وہاں سے لوگ اپنے جانور لے کے کسی نامعلوم مقام کی طرف چلے جاتے ہیں، تو وہ وقت نہیں آنا چاہیے۔ دیکھیے آسٹریلیا کی میں مثال دیتا ہوں، 3,500 مائلز کا ایک ملک ہے جو دریا سمندر کے کنارے ہے، اس کے نیچے پانی جو ہے وہ سمندر کا کھاری پانی ہے، نہ وہ پینے کا نہ وہ ایگریکلچر کا، وہ بارش کا ایک ایک قطرہ جو ہے محفوظ کرتے ہیں، ہمارے ہاں کتنا پانی ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں پرواہ ہی نہیں، اور وہ دنیا کے ان بڑے ممالک میں ہے جو ایگریکلچر کے ملک ہیں، پانی نہ ہونے کے باوجود انہوں نے کیسا کمال کیا ہوا ہے، پتہ نہیں ہم یہ کمال کب کریں گے، مجھے نہیں معلوم، مجھے دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں مل کر سوچنا چاہیے کہ پانی خدا نہ خواستہ پانی نہ رہا تو ہم کیا کریں گے۔ اور اس وقت تو آپ کی غزل بھی کام نہیں آئے گی، کون سی؟ پانی آنکھ میں بھر کر لایا، بالکل ایسا ہے۔ البتہ اس قسم کی کیفیت میں اس سے کتھارسس کیا جا سکتا ہے، یا اس کے کاندھے پہ رکھ کے سر رویا جا سکتا ہے، سنائی دیجئے پھر۔ پانی آنکھ میں بھر کر لایا جا سکتا ہے، اب بھی جلتا شہر بچایا جا سکتا ہے، ایک محبت اور وہ بھی ناکام محبت،
لیکن اس سے کام چلایا جا سکتا ہے. دل پر پانی پینے آتی ہیں امیدیں, اس چشمے میں زہر ملایا جا سکتا ہے. یہ مہتاب یہ رات کی پیشانی کا گھاؤ, واہ واہ, ایسا زخم تو دل پر کھایا کیا امیج ہے, کیا کہنے تھا, واہ واہ واہ. یہ مہتاب یہ رات کی پیشانی کا گھاؤ, ایسا زخم تو دل پر کھایا جا سکتا ہے. کیا ہے آپ چودھری صندوق. جناب تابش بھائی. جی واہ, چین لے مجھ سے گلہ میرا. اصل میں یہ جو ہے اسے ہم گولک بھی کہتے ہیں اور بعض لوگ اسے گلک بھی کہتے ہیں. جی جی, یہ ہمارے بچپن میں ایک یہ چیز ہوتی تھی کہ ہمیں کوئی ظاہر ہے کہ سکے ملتے تھے اس زمانے میں, تو میں اس میں ڈالتا تھا سکے, اور پھر اب اس سے پیسے نکال نہیں سکتے تو میں دوسرے تیسرے دن جا کے ایسے ایسے وہ یوں کر کے اندازہ لگاتا تھا کہ اس میں کتنے روپے ہو گئے. اچھا, جب یہ بھر جاتی تھی تو اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ تقاضا کرتی ہے کہ مجھے توڑ دو, تو میں توڑ کے اور وہ سب کچھ جو ہے وہ باہر نکل آتا تھا. اس کے بعد اس سے نکل آئے سکے جو چھلکتے تھے اور جن سے میں وہ لطف اندوز ہوتا تھا. اس میں سب سے کمال بات پتہ ہے کہ دیکھیں یہ فرق ہوتا ہے شاعر کا نا اور عام آدمی کا. آپ کو سارے لوگ کہیں گے کہ میں توڑ دیتا تھا, میرا دل چاہتا تھا. تابش بھائی نے کیا کہنے لگے یہ اس کا تقاضا تھا کہ اسے توڑا ہے, میری ہائٹ پہ نہیں توڑا جاتا. نہیں, اسے سیکھا میں نے. دیکھو یہ بھی ایک کریٹو پروسیس ہے. جب ہم اندر سے بھر جاتے ہیں تو پھر ہم جو ہے نا وہ یا تو کوئی ایسا ہمارے پاس ٹول ہو کہ ہم اسے بیان کریں یا پھر ہم اس کی طرح ٹوٹ جائیں. ہاں, تو اکثر ہم ٹوٹ جاتے ہیں, تو اندر جو چیز کھنک رہی ہوتی ہے وہ لفظوں کی صورت میں باہر آ جاتی ہے. کیا بات, کچھ سنا دیجیے پھر بریک پہ جانا ہے. ساری دنیا میں میرے جی کو لگا ایک ہی شخص, ایک ہی شخص تھا ایسا بخدا ایک ہی شخص, ایسا لگتا ہے سبھی عشق کسی ایک سے تھے, ایسا لگتا ہے مجھے ملتا رہا ایک ہی شخص, میں تو اے عشق تیری کوزہ گری جانتا ہوں, تو نے ہم دو کو ملایا تو بنا ایک ہی شخص. مجھ سے ناراض نہ ہونا سبھی اچھے لوگوں, کیا کروں میری محبت نے چنا ایک ہی شخص. کیا کہنا, تو جسے چاہتا ہے میں بھی اسے چاہتا ہوں, اچھا لگتا ہے مجھے تیرے سوا ایک ہی شخص. کیا کہنا. ناظرین کہیں نہیں جائیے گا, چھوڑے وقت کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے جو فرمائشیں آپ نے ہمیں بھیجی ہوئی ہیں, وہ بھی ہم تابش صاحب کے خدمت میں پیش کر دیں گے, اور وقت اور ان کی طبیعت پہ ہے کہ اس میں سے کون کون سی فرمائش پوری ہوتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور رضا صاحبہ کیا ہے پروگرام کے اس مرحلے میں؟ سر اب ہمارا سیگمنٹ ہے زبردست پبلک سب جانتی ہے. سو لیٹس سی آج پبلک آپ سے کیا جاننا چاہتی ہے یا کیا سننا چاہتی ہے. کیا بات. جی عباس صاحب, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ عشقیہ شاعری کرنے والے شوہر اپنی بیگماں سے بہت ڈرتے ہیں, آپ کا کیا معاملہ ہے؟ ہیلو, لیکن نوجوان نسل سر کچھ بھی بھول سکتی ہے. نہیں بھائی, یہ بات پتہ کیا ہے, اصل میں اس نوجوان نے جس عمر میں سوال کیا ہے یہی سوال بنتا تھا, لیکن میری عمر میں جواب دیتے ہوئے مجھے تھوڑی سی حیا محسوس ہو رہی ہے. تو ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. جی تابش صاحب, آپ کے ایک شعر کا مطلب ہے کہ ناکام محبت سے بھی کام چلایا جا سکتا ہے, تو آپ ہمیں اپنی ناکام محبت کے بارے میں بتائیں. ہمارا تو کامیاب محبت سے بھی کام نہیں چلا, محبت کامیاب ہو گئی اور ہم ناکام رہ گئے. کامیاب محبت سے کبھی کام نہیں چلتا.
محبت جو ہے یہ نارسائی کا نام ہے. ہاں اور جو چیز آپ کو مل جائے اس کی قدر نہیں رہتی. بشیر بدر کا ایک شعر ہے، اب کسے چاہیں کسے ڈھونڈا کرے، تو بھی آخر مل گیا اب کیا کرے. ٹھیک ہے. ہاں 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 ہاں. تو نارسائی جو ہے یہ ایک ایسا سفر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا. دل کسی حال پہ کانے ہی نہیں جانے فراز. واہ. تو نارسائی جو ہے اور ناکام محبت ہی اصل میں ناکامی ہی محبت کی کامیابی ہے. واہ.